استعمال کرتے رہیں گے۔ اب اللہ نے جو لسٹ بنائی ہے چمن کی خدمت کے لیے تو کون کون لوگ ہیں اس میں، تو لگا کہ یہ بھی آج کے جتنے بخاری کی تکمیل والے ہیں یا حفظ کی تکمیل والے ہیں یا مدارس میں سوکھی روٹیوں پر پلنے والے ہیں، اللہ کی قسم یہ سارے وہ ہیں جو میرے نبی کی اس آخری تمنا کے پھول ہیں، پھول ہیں، اسی گلشن کے پھول ہیں، اسی گلشن کے مالی ہیں۔ اللہ نے آپ کا چناؤ کیا ہے، یہ کبھی مت بھولنا، یہ سب سے بڑی وصیت اور نصیحت ہے۔ اب آئیے بخاری کے 2 سبق جلدی سے 2-4 منٹ میں، اگر وقت میں پلاسٹک کی گنجائش ہو تو ذرا کھینچو جی، اور نہیں تو خیر قانون تو قانون، کوئی صاحب کرامت ہو تو ذرا کھینچے، ہے کہ نہیں ہے؟ پھونک پھاک کرنے والے تو پھونک کے دے دیتے، ڈاکٹر کی گولی سے درد گیا لیکن وہ کیا کہتا ہے، میرے پھو سے گیا ہے۔ یہاں بھی ذرا پھونکو نا تعویذ والو، آج ضرورت ہے۔ واقعی میں بڑا خوش ہوا، مجھے اس کا بھی موقع نہیں ملا کہ میں مدرسے والوں کی تھوڑی شکر گزاری کروں، کتنی کوششوں محبتوں سے خرچوں سے بلایا، لیکن ٹائم ہی نہیں ہے، میں کیا کروں۔ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرما، اس مدرسے کی اللہ پتے پتے کی حفاظت فرما، اینٹ اینٹ کی حفاظت فرما، یا اللہ قدم قدم پر اپنے فرشتوں کو حفاظت کے لیے نازل فرما۔ بعد ذالک اقول ایھا الطلاب الکرام اسمعوا منی بقیۃ الکلام فاقول، میں کہتا ہوں کہ پہلی حدیث اخلاص کی تھی اور آخری حدیث یہ وزن عمل کی ہے۔ دونوں چیزیں بڑی مشکل ہیں، اور کرنے پہ آ جاؤ تو بہت آسان ہے۔ 2 روپیہ مسجد میں چندہ دینا بہت مشکل ہے، لیکن شادی کرنے پہ آؤ تو 10 لاکھ لٹانا آسان ہو جاتا ہے۔ کیا پتا چلا آپ میں دونوں دل ہے، دونوں دل ہے جی، 2 نہ خرچ کروں یہ بھی دکھا دوں اور 10 لاکھ لٹا دوں یہ بھی دکھا دوں۔ دونوں کر لیتے کہ نہیں کر لیتے؟ تو جب یہ صفت ہے تو آپ سمجھیں اخلاص پیدا کرنا کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے، لیکن مشکل بھی ہے۔ یہ علماء بہت بڑی تعداد میں ہیں، دین کے کام کرنے والے بہت بڑی تعداد میں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک پہچان شیخ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام الطریقت، فرماتے ہیں دین کا کام کرنے والوں کے لیے اخلاص کی بہت بڑی اور بڑی واضح اور جلی اور بین علامت یہ ہے، پہچان یہ ہے اخلاص کی، کیا کہ جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں آپ سے اچھا کرنے والا آ جائے، جو آپ سے زیادہ مقبول ہو جائے، آپ سے زیادہ اس کے مصافحے ہونے لگے، آپ سے زیادہ اس کو حضرت کہنے والے ہو جاویں، تو آپ کے دل کو آپ دیکھو، اگر آپ کے دل میں تنگی آ گئی، بے چینی آ گئی، آپ کی نیند اڑنے لگی اور آپ کچھ الٹا سیدھا سوچنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ یہ اس کام میں اخلاص سے محروم ہیں۔ اور اگر آپ کو خوشی ہوئی کہ چلو مجھ سے اچھا قاف ادا کرنے والا، شین ادا کرنے والا، جمعہ کا خطبہ بولنے والا آ گیا، نبی کا پیغام، سیرت کا، غار حرا کا، غار ثور کا سنانے والا مجھ سے اچھا آ گیا، نبی کی روح اب زیادہ خوش ہوگی، اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ آپ اپنے کام میں مخلص ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چوں دیگرے نیست، ہمارے آگے کچھ نہیں، کسی کا نام نہیں، کسی کا لفافہ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کسی کا کچھ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بہت بڑی پہچان ایک بتا دی گئی، دین کے کام کرنے عوام کے لیے بھی ہے، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے، اس لیے آپ کہیں پڑھائیں، آپ سے اچھا قاف لے کر آ جائے، قاف سمجھ رہے ہیں، صلاحیت والا جی، مدرسے میں کافی تو نکلوایا جاتا ہے، شین نکلوائی جاتی ہے، آپ سے اچھا کوئی صلاحیت والا آ جاوے تو آپ اس کا ہیلپ کرو، آپ خود اس کی تائید کرو۔ رات کے اندھیرے میں کبھی گاڑی 2 بجے کسی خطرناک جگہ پہ اٹک جائے، آپ کی جان بھی خطرے میں، گاڑی بھی خطرے میں، اچانک کوئی اچھا میکینک گاڑی بنانے والا آ جائے تو آپ کو ٹینشن آئے گا یا خوشی ہوگی؟ نہیں سمجھ رہے؟ بولو، ارے بھائی بولو۔ اچھا بنانے والا آ گیا تو ٹینشن ہوگا کہ خوشی ہوگی؟ اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟
اچھا لگے گا اس لیے کہ مجھ سے اچھا بنا دے گا، گاڑی اچھی بن جائے گی. تو ایسے ہی سمجھے ہم پڑھا رہے ہیں ہم سے اچھا کوئی آ گیا، ہم چلا رہے ہیں ہم سے اچھا آ گیا، ہم کوئی کام کر رہے ہیں ہم سے اچھا آ گیا. یہ اخلاص کی بہت بڑی پہچان ہے. آپ کے دل میں خوشی ہونی چاہیے. اب حدیث کا کیا خلاصہ ہے؟ جتنا اخلاص ہوگا اتنا وزن بڑھے گا عمل میں قیامت کے دن. اسی لیے عنوان لگایا نزع الموازین القسط لیوم القیامہ. اور جتنا اخلاص کم ہوگا اور نہیں ہوگا، ہواؤں کی طرح سے روئی کے گالوں کیا ٹکڑوں کی طرح ہوا میں آپ کا عمل اڑ جائے گا، کچھ پتہ نہ چلے گا، کچھ پتہ نہ چلے گا. اللہ اس محرومی سے ہم سب کو بچائے. اور آخر میں حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں، بات ختم. اور امام بخاری پر تو فدا ہو جائیے. علماء کو یہ آخر میں حدیث سنا کر دو بڑی نصیحت کر ڈالی ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ. دو ٹکڑے ہیں، ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تسبیح میں ایک نصیحت ہے، تحمید میں دوسری نصیحت. تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک، یعنی یوں کہو اللہ ہی ایک ایسی ہستی ہے جو ہر عیب سے، بولیے نکاح میں بیٹھیں گے تو فوراً بول دیں گے میں نے قبول کیا، یا نہیں بول رہے؟ ہر عیب سے پاک کون ہے؟ اللہ کی ہستی. پتہ کیا چلا میں اور تو عیب سے پاک نہیں. اس لیے آئندہ اگر کبھی آپ کی تقریر میں کوئی کچھ بتا دے وغیرہ وغیرہ، سمجھ گئے، تو آپ کبھی ٹینشن مت لینا، کہنا کہ عیب دار تو ہم سب ہیں، بے عیب صرف اور صرف اللہ کی ذات. اس لیے کبھی تقریر کرے، نماز پڑھائے، کوئی کچھ کہہ دے تو زیادہ ٹینشن نہیں لینا. بے داغ صرف اللہ. سبحان اللہ کا یہ حاصل ہوا، نصیحت کر رہے ہیں. وَبِحَمْدِهِ، بِحَمْدِهِ کا مطلب ہے کہ اپنے اندر میں کبھی اللہ کے فضل سے کوئی کمال نظر آیا، جیسے آپ مقبول ہو گئے تقریر میں، قرات میں، مسئلے مسائل کے بتانے میں مقبول ہو گئے، تو آپ ایسا نہ ہو کہ اپنے کو یاد رکھیں اللہ کو بھول جائیں. ہوتا یہی ہے کہ انسان اپنے کو یاد رکھتا ہے، میں ایسا اور ویسا، اپنے استاد کو بھول جاتا ہے، پیر کو بھول جاتا ہے، ماں باپ کو بھول جاتا ہے، ہوتے ہوتے اللہ کو بھول جاتا ہے. اس لیے وَبِحَمْدِهِ، یہ سمجھو میں جو بول رہا ہوں اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. میں پڑھا رہا ہوں اس انسان کے بس کا کام نہیں. تو کبھی اللہ کو نہ بھولیں، اور کبھی آپ کی کوئی غلطی نکال دے تو کبھی ٹینشن نہ لیں بلکہ اصلاح کر لیں. یہ ہے سبحان اللہ کی نصیحت، وبحمدہ کی نصیحت. دو ٹکڑے ہیں. وقت ختم. اکتفی علی ھذا القدر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعائی کرنا، دعا کرنا. 1 گھنٹہ ملتا ہے تو اسودہ. ہاں جی جزاک اللہ. شکریہ ادا کر لوں. আমরা বাজে